یہ بیعت نہیں ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، اس پر اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی، اور جو کوئی اس حال میں لیٹا کہ اس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت اور گھاٹا ہے، اور جو کوئی تم میں سے کچھ چلا اور وہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس پر اللہ کی طرف سے حسرت اور گھاٹا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کا برعکس بین ہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی گھاٹے والا نہیں تھا۔ بس جب آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ بیٹھا جہاں ذکر نہیں کیا تو اس کے لیے گھاٹا ہے اور حسرت ہے، تو یہ خیال ایک ذکر کرنے والے ہی کو آ سکتا ہے۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ جو چلا اور اس نے ذکر نہ کیا اس کے لیے گھاٹا ہے، تو یہ خیال بھی ایک ذکر کرنے والے ہی کو آ سکتا ہے، جس نے یہ کہا کہ وہ شخص جس نے جو اس حال میں لیٹا کہ اس نے ذکر نہیں کیا، یہ خیال بھی صرف ذکر کرنے والے ہی کو آ سکتا ہے، ورنہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اور کتنا ہی اٹھنا اور بیٹھنا اور چلنا اور سونا ذکر سے خالی ہوتا ہے۔ بس وہ گھاٹے کا سودا جس کا اس میں ذکر ہے، آج اس دنیا پر اس کا اطلاق ایسے ہو رہا ہے جیسے کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو گواہی دی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس میں زمانے کے جو گھاٹے والا زمانہ بتایا گیا ہے، اس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ گھاٹا ہے کس چیز کا۔ یہ دنیا چلتے ہوئے بھی خدا کو بھولے رہتی ہے، بیٹھتے ہوئے بھی اس کو بھولتی ہے، اٹھتے ہوئے بھی بھولتی ہے، سوتے ہوئے بھی سوتے جاگتے ہر حالت میں خدا کو بھولے ہوئے ہے۔ صرف ایک ایسا موقع ہے جب دنیا کو خدا یاد آتا ہے، جب مصائب اس کو انسان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، جب آفات سماوی اس پر آ پڑتی ہیں، جب طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ صرف وہ وقت ہے جس وقت انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر ایسا یاد کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ یاد خالصتاً نفس کی یاد ہے، اللہ کی نہیں۔ حقیقت میں نام تو اللہ کا لیا جا رہا ہے، لیکن اپنے نفس کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ اللہ کی محبت کے حوالے سے نفس یاد نہیں رہتا، بلکہ نفس کے حوالے سے اللہ یاد آتا ہے، اور ان دونوں مضمونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان بدنصیبوں میں سے نہ ہوں جن کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ان کی ساری زندگی گھاٹے کی زندگی ہے، جو ذکر الہی کے بغیر جیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعتراض کرتا ہے، اس کے لیے ہم ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب زمانے کے حالات کو اس حدیث کی روشنی میں دوبارہ دیکھیں تو یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ حقیقت میں کوئی انسان خلا میں نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ کے ذکر سے دل خالی ہو تو اس دل پر ضرور شیطان قبضہ کرتا ہے، اور شیطان اس وقت دنیا کا ساتھی بن جاتا ہے جب دنیا ذکر سے خالی ہو جاتی ہے۔ تو ساری دنیا میں جو آفات اور مصائب پھیلے پڑے ہیں، حقیقت میں یہ ذکر الہی کے فقدان کے نتیجے میں ہیں۔ اگر ذکر الہی ہو تو شیطان کو وہاں قدم رکھنے کی مجال نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ بس ہر قسم کی آفات سے بچنے کے لیے ذکر الہی کو زندہ کرنا ہے،
اور ہمیں پہلے اپنی ذات میں اس ذکر کو زندہ کرنا ہوگا، اپنے دل کو ذکر سے معمور کرنا ہوگا، پھر اس ذکر کو عام کرنا ہوگا، کیونکہ ذکر کے لفظ میں اگرچہ خاموش یاد بھی شامل ہے، لیکن حقیقت میں اس میں آواز دے کر یاد کرنے کا مضمون زیادہ غالب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا کو نصیحت ہوتی ہے۔ اسی لیے ذکر کا معنی نصیحت کا بھی ہے۔ آباء و اجداد کی اچھی باتیں فخر سے بیان کرنے کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ دل میں خاموشی سے بھی اللہ کو یاد کرنے کو ذکر کہا جاتا ہے، مگر زیادہ تر ذکر کے ساتھ اونچی آواز میں یاد کرنا سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس مضمون میں داخل ہے۔ بس میں جماعت کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ذکر دل میں تو کرتے ہی ہوں گے، اور اکثر میں امید رکھتا ہوں کہ احمدی ذکر سے خالی نہیں ہیں، مگر اپنی مجالس کو ذکر سے سجائیں۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اور اپنے کھانوں کے اوقات میں، مہمانوں کی آمد پر، مجلسوں کے دوران، اس وقت ضرور ذکر کیا کریں، کیونکہ ذکر کے نتیجے میں آپ کے مجالس کو تقدس حاصل ہوگا۔ آپ کی مجالس اگر ذکر سے خالی ہوں گی تو کسی نہ کسی حد تک شیطان ان میں ضرور دخل دے گا۔ بس جتنی بھی ہماری عورتوں میں عادت ہے چغلی کرنے کی، اکٹھی بیٹھیں تو کسی اور بہن کی برائیاں شروع ہو جائیں، اور بعض علاقے ہیں وہاں مردوں کی بھی ایسی عادت ہے، ان کی اس عادت پر یہی مضمون صادق آتا ہے کہ جہاں ذکر نہیں ہوگا وہاں شیطان مقرر کر دیا جائے گا، وہ اپنے تذکرے چھیڑ دیتا ہے، اور یہ ساری لغو باتیں ذکر کے فقدان سے ہوتی ہیں۔ اگر ذکر ہو تو اس میں مزاح کا موقع بھی موجود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ذکر کے وقت ناممکن ہے کہ انسان ہنس سکے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر سیکھا ہے تو آپ کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، آپ اسی ذکر کی حالت میں ہنستے بھی تو تھے، لطائف بھی چلتے تھے، مگر ایک فرق تھا جو آپ کے لطائف اور باقی لطائف میں تھا، آپ کا لطیفہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا تھا، آپ کے لطیفے میں کوئی تحقیر کا پہلو نہیں تھا، بلکہ محبت غالب رہتی تھی، پیار کے ساتھ آپ ہنستے تھے اور پیار کے ساتھ ہنساتے تھے۔ بس اس پہلو سے اگر آپ ذکر کے مضمون کو سمجھیں تو ذکر کسی ایسی حالت کا نام نہیں جس میں آپ روزمرہ کی زندگی کے مشاغل میں حصہ نہ لے سکیں۔ جیسا کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مشاغل کے ساتھ ساتھ ذکر چلتا تھا، اس کے لیے کوئی الگ بیٹھ کر ایک طرف ہو کر خدا کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ زندگی کے ہر لمحے میں ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور یہی وہ ذکر کا طریق ہے جسے ہمیں آج اپنانا ہوگا اور سب دنیا کو سکھانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفت حمار وکان علیہم حسرہ۔ ابو داؤد کتاب الآداب سے روایت میں سے حدیث لی گئی ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قوم یا کوئی گروہ ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ گویا گدھے کی لاش پر بیٹھے ہیں، ان پر حسرت ہے۔ اب گدھے کی لاش پر بیٹھنے کا مضمون بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فی الحقیقت انسان ہی کی لاشوں پر بیٹھا کرتا ہے، اور جانوروں کی لاشوں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ اگر ایک گدھا بھی مر جائے تو گدھے اس کو آ کے سونگھتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایسی ایک دفعہ گھوڑی کے بچے کو مرے ہوئے میں نے دیکھا کہ صرف اس کی ماں ہی نہیں، دوسرے گھوڑے بھی قریب آتے تھے، اس کو سونگھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اسی طرح جنگلوں میں
اپنے ہم جنسوں کی لاشوں پر ہم جنس اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو حقیقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ تم گدھے ہو جو ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں خدا کا ذکر نہیں. کیونکہ گدھے کی لاش پر اکٹھے ہونے والے گدھے ہی ہو سکتے ہیں. بس کیسی بے وقوفی کا عالم ہے کہ تم بیٹھے ایسی باتیں کرتے ہو جن میں کوئی مقصد نہیں, کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے, کسی کو نقصان کے بچانے کا کوئی قصہ نہیں, خالصتاً حماقت سے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. تو مجلسوں میں لطف بھی اٹھانا ہو تو ذکر الہی سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے. اور بعض دفعہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی اور لطف میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تقشعر منہ الجلود, قرآن کریم فرماتا ہے کہ جھرجھریاں آ جاتی ہیں انسان کو. اس قدر ذکر سے لذت پیدا ہوتی ہے کہ سارا بدن کانپ اٹھتا ہے. اس لیے یہ خیال کہ ذکر کوئی بوریت کا دوسرا نام ہے, یہ بالکل بیہودہ خیال ہے, جہالت کی بات ہے. ذکر میں لطف ہے کیونکہ ذکر کا مضمون محبت سے تعلق رکھتا ہے, اور محبت اگر کسی سے ہو جائے تو محبوب چاہے کیسا ہی برا کیوں نہ ہو, یعنی دنیا کی نظر میں انسان کو اس کے ذکر میں بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ محبوب اپنے ایک انسان کو اپنا محبوب ضرور حسین معلوم ہوتا ہے, اور دنیا کی نظر میں خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اپنے محبوب کے ذکر سے ایک انسان لطف اٹھاتا ہے. ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے کہ کس طرح ہر انسان اپنے تعلق سے کسی کو حسین پاتا ہے, کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک حبشن کو بلایا جس کا بیٹا بہت ہی سیاہ اور بہت بدصورت بھی تھا. اور بھی لوگوں کے بچے وہاں اکٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے اس حبشن کو بلایا اور کہا کہ یہ قیمتی ہار ہے, تم غور سے دیکھو, جو سب سے زیادہ پیارا بچہ ہے اس کی گردن میں ڈال دو. اس نے چاروں طرف بیٹھ کے دیکھ کر جائزہ لیا اور اپنے بچے کی طرف بڑھی اور اس کی گردن میں ڈال دیا. جھوٹ نہیں بولا تھا, بادشاہ کی تمکنت کے سامنے اس کو جرأت بھی نہیں ہو سکتی تھی. بادشاہ کی ہیبت تھی لیکن دل کی گواہی تھی. سب سے زیادہ پیارا اسے اپنا بچہ دکھائی دیا. تو محبت اور ذکر کا ایک گہرا تعلق ہے, اس کے بغیر ذکر ہو نہیں سکتا. بس اگر محبت سے ذکر کیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ذکر لطف سے خالی ہو. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب ذکروں سے زیادہ حسین ہے, سب سے زیادہ دلکش ہے. بس ذکر کے مضمون کو فرض کے طور پر ادا کرنے کی کوشش نہ کریں, ہو بھی نہیں سکے گا. فرض کے طور پر کبھی محبتیں ادا نہیں کی جاتی. اس کے لیے دل میں محبت پیدا کرنی ہوگی. بس ذکر سے پہلے ذکر کی تیاری بھی تو چاہیے. اللہ تعالیٰ سے پیار پیدا کرنے کے ذریعے تلاش کریں, اور اس میں ایک ذریعہ یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو محبت نصیب عطا فرمائے. آنکھیں کھول کر روزمرہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں. اس مضمون پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تمام محرکات آپ کو اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے دکھائی دیں گے. آپ ان محرکات میں گھرے ہوئے ہیں, صرف آنکھیں نہیں کھولتے. کیوں انسان کسی سے محبت کرتا ہے؟ ماں نے پیدا کیا ہے اور 9 مہینے پالا ہے اور اپنی صفات میں سے کچھ بخشی ہیں. اس کے نتیجے میں طبعاً ایک بچے کو ماں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. خالق وہ ہے جس نے ارب سال سے انسان کی پیدائش کی تیاری کی ہے, اور ہر لمحے جو کائنات ارتقاء کی طرف مائل تھی, اس کا ہر لمحے ہر قدم انسان کی طرف اٹھ رہا تھا, کیونکہ بالآخر انسان پیدا کرنا مقصود تھا. اور جو تغیرات اس عرصے میں ہوئے ہیں تمام تر انسان کی پیدائش کی خاطر ہوئے ہیں. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آخری صورتوں کی تفسیر میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی کائنات میں ایسی تاثیر نہیں ہے
جس سے انسان کو حصہ نہ دیا گیا ہو. گویا کہ یہ ایک مختصر کائنات ہے، اور اس کی تیاری کے سلسلے میں اگر آپ نظر دوڑائیں کائنات کے ارتقاء پر تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. ناممکن ہے کہ اس مضمون کا کوئی احاطہ کر سکے. جتنا بھی سفر کریں اس مضمون میں، جتنی بھی سیر کریں، آپ کی زندگی گزر جائے، آپ کی نسلوں کی گزر جائے، قیامت تک یہ کرتے چلے جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی اس شان کا احاطہ نہیں ہو سکتا جو تخلیق کائنات میں مضمر ہے، اور جو محض اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے ان مخلوقات کو عطا فرمائے، ان کے ہر ذرے میں رکھی کہ بالآخر اس سے انسان پیدا ہوگا. اور انسان کیسا پیدا ہوا؟ جو خدا کو بلا بیٹھا، اس پہ تکبر کی باتیں کرنے لگا. بس بہت ہی بڑا نقصان کا سودا ہے اگر آپ ذکر سے محروم ہیں. بس اپنے گرد و پیش دیکھیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک ایک بات پر غور کریں کہ آپ کو کسی سے کیوں تعلق ہے. حسن سے تعلق ہے، اور حسن کا سرچشمہ اللہ ہے. ہر چیز جو حسین دکھائی دیتی ہے اس میں خدا کا چہرہ دکھائی دیتا ہے اگر دیکھنے والی آنکھ ہو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا. کہ ہر وہ آنکھ جس میں حسن کی مستی ہے وہ ہمیں تو تجھے ہی دکھا رہی ہے. اور آنکھ کا دکھانا کتنا خوبصورت مضمون ہے. جس آنکھ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں بصیرت ہو تو اس آنکھ سے کسی اور کو دیکھیں گے، اور وہ خدا کی ذات ہے. ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا. گیسو کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے اشارے کر رہا ہے، اس کا آخری کونا اس طرح اٹھا ہوا ہوتا ہے جیسے انگلی اشارہ کر رہی ہو. تو فرمایا تیری ہی طرف ہر بل کھائے ہوئے خوبصورت گیسو کا ہاتھ ہے، اس میں ہمیں تو ہی دکھائی دیتا ہے. اگر محبت ہو تو محبت کے نتیجے میں ہر چیز اسی طرف، اسی محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو اشارے سمجھنے کی عقل تو پیدا کریں، اشارے سمجھنے کی کوشش تو کریں. وہ آنکھ تو لیں جس سے یہ اشارے سمجھے جائیں گے. بس خدا تعالیٰ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش پر اس پہلو سے نظر ڈالیں کہ ہم کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے محرکات خدا کے تعلق میں موجود ہیں کہ نہیں. کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جو محبت پیدا کرنے والا ہو اور اللہ کی ذات میں موجود نہ ہو. ہر لذت خدا کی ذات میں ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس سوچ سے کہ شہوانی لذات بھی تو لذات ہیں، وہ تو اللہ میں نہیں ہے. لیکن شہوانی لذات کی حقیقت یہ ہے کہ محبت کے نتیجے میں وہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں جن سے شہوانی لذت پیدا ہوتی ہے. اصل محرک شہوانی لذت نہیں تھا. اصل محرک آغاز میں جس سے انسان نے نشو و نما پا کر وہ اعضاء حاصل کیے جن سے شہوانی لذت حاصل کی جاتی ہے، وہ اپنے نفس کی محبت تھی. اس محبت نے انسان کو باقی رہنے کی تمنا دی، اور بقا کی تمنا پورا کرنے کے لیے جو ذرائع میسر آئے ان میں اسی نسبت سے مزہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ ایک بہت لمبا فلسفہ ہے جس کی تفصیلی بحث میں نہیں جا سکتا، لیکن اشارتاً میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کوئی دنیا کی لذت نہیں ہے جو آپ کو خواب بھیانک ہی کیوں نہ دکھائی دے اپنے مضمرات کے لحاظ سے، جس کا اصل، جس کی کنو پاکیزہ محبت نہ ہو. اور محبت ہی سے ساری کائنات کا سلسلہ ہے، اسی سے سب نشو و نما ہے، اسی سے ارتقاء جاری ہے. کوئی ایک بھی پہلو ارتقاء کا ایسا نہیں ہے جسے بالآخر آپ محبت میں جا کر مرکوز نہ کر سکیں. میں نے اس پہلو سے ایک دفعہ بہت غور کیا، اور بچپن سے مجھے یہ شوق تھا کہ اس پہلو پر غور کروں کہ آخر ہماری کنہ ہے کیا، بالآخر کہاں پہنچتے ہیں. تو
وہیں پہنچا جہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ البقرہ، انا اللہ عالم، انا ہے میں جس نے سارے وجودوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر اللہ اپنی انا سے اپنی مخلوق کو یہ نعمت عطا نہ کرتا کہ وہ اپنے شعور کا احساس کر لے، تو اس مخلوق میں بھی انا پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا کی انا نے ہماری انائیں پیدا کی ہیں، لیکن یہ انائیں اس لیے پیدا کی کہ اللہ کی انا کی طرف بالآخر لوٹ جائیں، کیونکہ وہی تمام انا کا آخری مرجع ہے، منبع بھی ہے اور مرجع بھی ہے۔ اس سمندر میں ہمارے قطرے کو لوٹنا ہے، اس کے بغیر ہماری انا کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ مضمون محبت کا ہے، اپنے نفس کی محبت اتنا ترقی کرے کہ اس محبت کے اعلیٰ تقاضے پورے ہونے شروع ہوں، تب خدا ملتا ہے۔ اور ہر محبت کے نتیجے میں ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرماتے ہیں ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ صرف لذات نہیں فرمایا، اعلیٰ لذات۔ تو ہر لذت کا ایک ارتقاء ہوا کرتا ہے، اور اس ارتقاء کا منتہا خدا تعالیٰ کی ذات پہ ختم ہوتا ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ بس اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے گرد و پیش کو دیکھیں اور معلوم کریں، غور کریں کہ آپ کیوں محبت کرتے ہیں۔ ان محبتوں کے تمام تر محرکات اپنی اعلیٰ صورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ آپ متعلق پائیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ سلیقہ نصیب ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ یہ محبت نصیب ہو جائے تو پھر آپ کی لذتوں کی کیفیات، ان کے پیمانے بدل جائیں گے، اور طرح کی لذتیں آپ کو نصیب ہونی شروع ہوں گی۔ ہر چیز سے ایک مادی لذت بھی ہوگی اور ایک اس کا اعلیٰ اور برتر حصہ جو اس محبت کے ساتھ منسلک ہوگا، لیکن اس سے ارفع ہوگا، اس سے بلند تر ہوگا۔ بس خدا کے بندے دو لذتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور سورہ رحمان میں جو جن دو جنتوں کا ذکر ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سے دو جنتیں اس دنیا کی وہ دو جنتیں بھی ہیں جن میں ہر لذت کے ساتھ ایک اعلیٰ لذت بھی وابستہ ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اس نیت سے دو کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ تم سے حسن سلوک کی توقع رکھتا ہے، تمہیں حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ لقمہ تمہاری عبادت بن جائے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے زندگی کے تعلقات کو دوبارہ دیکھیں تو ہر تعلق میں آپ کو دو لذتیں دکھائی دیں گی۔ ایک وہ جو خدا کی پاک تعلیم کے نتیجے میں اس کی محبت کی بنا پر آپ نے بنی نوع انسان سے تعلق رکھا، اس تعلق سے ایک اپنی لذت تھی جو آپ نے حاصل کی، اس تعلق کی ایک اپنی لذت تھی، لیکن چونکہ اس محبت کا آغاز اللہ کی محبت سے ہوا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ درجے کی محبت بھی شامل رہی، اور ساری زندگی آپ نے دو جنتوں میں گزاری۔ بس ذکر کا مضمون سرسری بیان سے حاصل سمجھ نہیں آ سکتا، اس کے لیے ساری زندگی کی محنت کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کر تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ آپ خود حاصل کریں اس مضمون میں ڈوب کر، آنکھیں کھول کر گرد و پیش کو دیکھیں، اور پھر کچھ لذتیں حاصل کرنا شروع کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ذکر ہوتا کیا ہے، اور ذکر پھر آپ کو خود بڑی قوت سے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اور ذکر کے بغیر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دنیا کے گھاٹے فوائدوں میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جو چاہیں آپ کر لیں، جو چاہیں تعلیم دے دیں، جس قسم کا چاہیں نظام دنیا میں نافذ کر لیں، عدل بھی قائم کر لیں، تب بھی دنیا کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے ذکر کا سلیقہ اور شعور حاصل نہ ہو جائے، اور اللہ کے ذکر سے لذت حاصل کرنا نہ دنیا سیکھ لے۔
ورنہ تو وہی بات ہے کہ گدھے کی لاش پر بیٹھے ہم نے زندگیاں بسر کر دیں۔ بخاری کتاب الدعوات میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جو ذکر الہی کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ ذکر سے زندگی ملتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو زندگی عطا ہوئی ہے یہ دراصل ایک روحانی زندگی حاصل کرنے کی خاطر ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ اور اگر دوسری زندگی عطا نہ ہو تو بظاہر زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان مردہ ہے۔ قرآن کریم جس خلق آخر کا ذکر کرتا ہے یہ وہی روحانی خلق آخر ہے جس سے ایک نئی زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ شخص جو خدا کے ذکر کے بغیر اپنی زندگی گزار دیتا ہے بظاہر زندہ ہے مگر حقیقت میں مردہ ہے، کیونکہ اصل زندگی خدا کی خاطر دی گئی تھی تاکہ اس زندگی سے خدا نصیب ہو، اور خدا نصیب ہو تو ایک نئی زندگی عطا ہو۔ اسی لیے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے ان کو بلا تاکہ انہیں زندہ کر۔ اب ایمان لے آئے ہیں تو زندہ کیوں نہیں ہے؟ ایمان لانے کے بعد زندگی حاصل کرنے کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ آغاز میں جنم لیتا ہے، زندہ تو ہو جاتا ہے لیکن زندگی کا آغاز ہے محض، اور اس کے بعد پھر سارے مراحل اس زندگی کی تکمیل کے مراحل ہیں، اور حقیقی زندگی پھر اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے آزاد وجود کے ساتھ، خود مختار وجود کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہی مضمون ہے خلق آخر کا، اور تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ تم اے مومنو تم جواب دیا کرو جب یہ رسول تمہیں اپنی طرف بلائے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کرے۔ پس زندگی وہی زندگی ہے جو ذکر الہی کی زندگی ہے اور جو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے اور اس چیز کے جو ذکر سے متعلق ہے، جس کا تعلق ذکر سے ہے۔ مثلا عالم جو ذکر الہی کرنے والا ہو اور طالب علم جو عالم سے ذکر الہی سیکھتا ہو، وہ ملعون نہیں ہے۔ یہاں ملعون کا جو لغوی معنی ہے وہ پیش نظر ہے۔ لعنت کہتے ہیں دوری کو۔ بس جو شخص خدا کے قریب آنا چاہتا ہے وہ ذکر سے قریب آ سکتا ہے، ورنہ وہ دوری کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو تمام دنیا جو ذکر سے خالی دنیا ہے وہ اللہ سے دور ہے اور ان معنوں میں ملعون ہے۔ ہاں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ استثناء ہیں۔ شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کون سی دعا ہے جو بار بار کرتے ہیں، جو کثرت سے دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فرما۔ یہ دعا میں بہت کثرت سے کرتا ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فرما۔
حضرت ام سلمہ نے تاجر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ جن کا دل سب سے زیادہ اللہ کے دین پر ثبات حاصل کر چکا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکساری کا یہ ایک عروج ہے، معراج ہے کہ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ دل تو اللہ کی انگلیوں میں اس طرح ہیں کہ جب چاہے جدھر چاہے بدل دے، وہ مالک ہے. مجھے کیسے ثبات ہو سکتا ہے اگر خدا یہ فیصلہ نہ کرے کہ مجھے ثبات عطا کرے گا؟ بس وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں بعض دفعہ اس ذکر کے نتیجے میں متکبر ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم خدا والے ہو گئے ہیں اور باقی دنیا کو سب کو حقیر اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت ہے. ذکر نے سب سے زیادہ رفعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی تھی، کیونکہ آپ کا ذکر سب سے زیادہ رفیع الشان تھا اور سب سے زیادہ گرنے کے خوف میں آپ ہی مبتلا تھے. یہ خوف کسی حقیقی خطرے کے نتیجے میں نہیں تھا، کیونکہ آپ خدا کی طرف سے امن یافتہ تھے. اس لیے اس خوف کا محرک ایک مختلف محرک ہے جو بہت ہی لطیف ہے اور بہت ہی حسین ہے. تمام تر ضمانتوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہا عطا فرمائی، یہ احساس کہ میری ذات میں کچھ بھی نہیں جو مجھے ان ضمانتوں کا حقدار قرار دے، محض اللہ کا فضل ہے، محض اس کی طرف سے ثبات نصیب ہوتا ہے. جب وہ چاہے چھوڑ دے، میرا کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اس کی عطا ہے. یہ انتہائی لطیف احساس جو محبت کے آخری نقطے سے آغاز پاتا ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے، یہ وہ احساس ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ میں کیوں نہ کروں، میں کیوں اپنے رب سے ثبات نہ مانگوں. اسی کی عطا ہے جو کچھ ہوا ہے نصیب ہوا ہے، اور جب چاہے بدل دے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہو سکتا، میرا کوئی حق نہیں. بس اگر ذکر الہی کرنا ہے اور اس سے کچھ مناسب حاصل کرنے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں کا سلیقہ سیکھیں. ذکر کے نتیجے میں انانیت اونچی نہیں ہونی چاہیے، ذکر کے نتیجے میں سر اور بھی خدا کے حضور جھکنا چاہیے، اور جتنی بلندی حاصل کریں اتنا ہی گرنے کا خوف آپ کے دامنگیر رہے اور اللہ کے ہاتھ سے اور زیادہ شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ چمٹتے رہیں. یہی وہ اسلوب تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا اور جس کی ہمیں نصیحت کی. اب وہ لوگ جو ذکر سے اجتناب کرتے ہیں اور شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب ہمارے علم میں، ہماری نظر میں ہے. بارہا ہم ان تجربوں سے گزرے ہیں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر میں اس مضمون کو ختم کروں گا. آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب حاجات بشری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت بھی ذکر کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے ناپاکی سے اور ناپاکوں سے بچانا. میں ناپاکی سے اور ناپاکوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر جب فراغت کے بعد وضو کرتے تھے تو پھر بھی ذکر الہی سے وضو کا آغاز ہوتا تھا. عرض کرتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے میرے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنانا اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنانا. جو وضو ہے یہ توبہ اور پاکیزگی دونوں کا مظہر ہے، اور اس میں وضو کا فلسفہ بیان ہو گیا اس دعا میں. پھر انسان صبح اٹھتا ہے، فارغ ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے. تو جو صبح مسجد کی طرف جانے کی دعا تھی اس کا مضمون اور تھا، اور جو روزمرہ جانے کی عام مختلف وقتوں میں جانے کی دعا تھی اس کا ایک اور مضمون ہے. اس مضمون کا صبح سے تعلق ہے. چنانچہ آپ مسجد کی طرف صبح جاتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورم
वजल फी लिसानी नूरन वजल फी समी नूरन वजल फी बसरी नूरन, कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे दिल में नूर भर दे, मेरी ज़ुबान को नूर अता कर, मेरे कानों को नूर बख्श और मेरी नज़रों को, मेरी आँखों को नूर अता कर। वजल मिन खल्फी नूरम वजल मिन इमामी नूरम वजल मिन फ़ौक़ी नूरम वजल मिन तहती नूरन अल्लाहुम्मा आतेनी नूरा, क्या मेरे अल्लाह मेरे आगे भी नूर कर दे, मेरे पीछे भी नूर कर दे, मेरे ऊपर भी नूर कर दे, मेरे नीचे भी नूर कर दे, तू मुझे मुजस्सम नूर बना दे, मुझे नूर अता कर। तो रात के अंधेरों से सुबह की रोशनी में दाखिल होते वक्त कैसी प्यारी दुआ है, लेकिन मस्जिद जाते वक्त ये दुआ करना बताता है कि मोमिन का दिन मस्जिद में है, कि मुस्तकबिल की हिफाजत है। आपके बच्चों के लिए कोई ऐसी दौलत नहीं जो आप पीछे छोड़ कर जा सकें, सिवाय इसके कि आप उन्हें मस्जिदों से वाबस्ता कर दें। नमाज के बाद फारिग होकर आप ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। और भी दुआएं थीं, एक ये भी थी, और अक्सर नमाज के मान बाद यही पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। ऐ अल्लाह सलाम तुझसे है, तू सलाम है, व मिनकस सलाम और तुझसे सलाम है। ऐ जलाल और इकराम के मालिक, तेरी ज़ात बहुत बाबरकत है। अब सलाम नमाज में भी हम फेरते हैं नमाज के बाद, और तभी सबसे पहली दुआ ये हुआ करती थी, जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये दो सलाम जो हैं ये अहले दुनिया को अपने दाएं और बाएं और अपने गिरदो पेश आप पैगाम पहुंचाते हैं कि हम तुम्हारे लिए सलामती का पैगाम लाए हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की तरफ से आए हैं, और इस दुआ ने बताया कि अल्लाह सलाम है। अल्लाह से सलाम पाने के बाद आप दूसरों को सलाम कह सकते हैं, उसके बगैर नहीं। वह मिनका सलाम, और तुझी से सलाम नसीब हो सकता है। बस वो लोग जो इबादत से गाफिल हैं, वो दुनिया में 1000 सलाम करते फिरें, उनके सलाम का कोई भी माना नहीं, महज झूठ है। क्योंकि दुनिया सवाए अल्लाह वालों के किसी से अमन में नहीं है। ये महज वाहमा है, हिमाकत है। ये ख्याल कर लेना कि इंसान किसी बेखुदा इंसान से अमन में रह सकता है। अमन अल्लाह से नसीब होता है, और ये ऐसा अमन है जो नसीब होने के बाद दूसरों को अता होता है, और आगे इसके सिलसिले चलते हैं। बस अस्सलामु अलैकुम की कैसी हिकमत हमें समझा दी कि जब तुम नमाज से अस्सलाम कह के फारिग हो तो फिर सोचा करो, गौर किया करो कि तुम सलाम के मजाज खुदा की तरफ से बनाए गए हो। अल्लाह के पास आए थे तो सलाम नसीब हुआ, और अल्लाह के साथ रहोगे तो सलाम नसीब रहेगा। जब ताल्लुक़ तोड़ोगे सलाम तुमसे खाली हो जाएगा, क्योंकि खुदा की ज़ात के सिवा कहीं और कोई सलाम का वजूद नहीं। मस्जिद में आम हालत में दाखिल होने की दुआ ये थी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, कि मैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। वस्सलातु वस्सलामु, और दुरूद और सलाम उसके रसूल पर हों। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे गुनाह मुझे बख्श दे। वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, और मेरे लिए अपनी रहमत के बाब खोल दे। फिर मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ इन्हीं अल्फाज में थी, सिर्फ एक छोटे से फ़र्क के साथ, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ तमाम दुरूद और सलाम हों अल्लाह के रसूल पर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी,
اے میرے اللہ میرے گناہ مجھے بخش دے، وفتح علی ابواب فضلک، اور میرے لیے اپنے فضلوں کے دروازے کھول دے۔ یہ جو لفظ رحمت اور فضل کا فرق ہے، اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ رحمت خالصتاً اللہ سے آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اس کا ہمارے اکتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رحمت بن مانگے دینے والا عطا کرتا ہے، رحمان خدا سے اترتی یا رحیم سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں رحمت کا بنیادی مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا سے حاصل ہوتی ہے، اس کا روزمرہ کی زندگی کی محنتوں سے کوئی تعلق نہیں، اور فضل خدا کی طرف سے ملتا ہے لیکن روزمرہ کی زندگی کی محنتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں جمعہ کے بعد جب انتشار کا حکم فرمایا، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ تم زمین میں پھرو پھر آزادی کے ساتھ اور فضل کماؤ۔ بس فضل کا دنیا کی کمائیوں سے ایک تعلق ہے، اور دنیا کی دولت جو پاک حالت میں کمائی جائے اس کو بھی فضل کہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے وہ فضل بھی چاہتے ہیں اور اس کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ تو اندر جاتے وقت تو خالص رحمت ہی ہے، جو کچھ اس در سے ملے گا آسمان سے اترے گا اور بطور رحمت آپ پر نازل ہوگا۔ جب باہر نکلیں گے تو اللہ سے فضل چاہیں گے، یعنی ہمارے کاموں میں برکت ملے، ہمارے رزق میں برکت ملے، جو ہمیں نصیب ہو با فراغت ہو اور پاکیزہ ہو، تجھ سے پانے والے ہوں، شیطان سے پانے والے نہ ہوں۔ پھر گھر میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، کہ اے ہمارے اللہ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں خیر المولج، بہترین داخل ہونا، وہ خیر المخرج، اور بہترین نکلنا، یعنی اس گھر میں بہترین طریق پر داخل ہوں، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ داخل ہوں اور بھلائی کے ساتھ نکلوں۔ بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں اور اسی پر جو ہمارا رب ہے ہم توکل کرتے ہیں۔ پھر گھر سے باہر نکلتے وقت بھی خدا یاد آتا تھا۔ کوئی ایک زندگی کا ایسا مشغلہ نہیں، کوئی ایک زندگی کی حرکت ایسی نہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہو، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سے خالی ہوں۔ تبھی اللہ نے آپ کو ذکر الرسول فرمایا کہ یہ تو رسول وہ ہے جو مجسم ذکر ہے، اس میں اور ذکر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ محمد اور ذکر ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں۔ ہر کیفیت سے ہر دوسری کیفیت میں داخل ہوتے وقت ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ ہر موسم میں ذکر، بارش کا قطرہ آسمان سے اترتا دیکھتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی زبان آگے بڑھا دیا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا یہ قطرہ میری زبان پر پڑے۔ اتنی محبت تھی، ایسا عشق تھا کہ کفار مکہ اپنی تمام تر دشمنیوں کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عشق محمد الربہ، جو کچھ برائیاں اس کی بیان کرو مگر ایک بات سچی ہے کہ محمد اپنے رب کا عاشق ہو گیا۔ عاشق کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ یہ تکلیفیں برداشت کر سکے۔ عاشق کے سوا کسی کو یہ توفیق نصیب ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ دکھ برداشت کرے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں برداشت کیے ہیں۔ بس یہ آپ کی کیفیت تھی۔ گھر سے باہر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، کہ اے میرے اللہ، بسم اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ یعنی گھر سے باہر انسان جب نکلتا ہے
تو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امن کی جگہ تو انسان اپنے گھر کو پاتا ہے. تو گھر سے باہر نکلنا گویا کئی قسم کے خطرات کو دعوت دینا ہے. اس لیے پہلا تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ توکل کا ہے. کس سہارے سے میں نکل رہا ہوں؟ غیروں سے میرے رابطے ہوں گے، گھر کا امن میرے ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ کا خیال آتا تھا کہ اللہ کے توکل پر جا رہا ہوں، وہ تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے، گھر تو ساتھ نہیں چل سکتا، مگر اللہ تو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت، کوئی حول نہیں اور کوئی قوت نہیں الا باللہ. حول کہتے ہیں خطرات سے بچانے کی قوت کو. اللہ کے حوالے سے جب حول کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے خطرے سے بچانے کی قوت اللہ کے پاس ہے. ولا قوت مثبت معنوں میں کہ ہر چیز عطا کرنے کی طاقت بھی اللہ کو نصیب ہے. بس کسی شر سے ہم بچ نہیں سکتے مگر اللہ کی طاقت سے، کسی خیر کو ہم پا نہیں سکتے مگر اللہ کی طاقت سے. اللہم انی اعوذ بک ان اضل، یہ کہنے کے بعد کہ جب ایک ہی پناہ گاہ ہے، ہر چیز سے وہی پناہ کی جگہ ہے، تو عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے ان اضل او اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں. کئی قسم کے ٹھوکر کے مقامات رستے میں آتے ہیں، کئی قسم کے ایسے انسان کو فتنے درپیش ہوتے ہیں جن میں دل پھسل جاتے ہیں، انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کئی قسم کی ٹھوکریں کھا جاتا ہے. اور پھر باہر نکل کر رستہ بھولنے کا مضمون تو ایک طبی مضمون ہے جو ذہن میں آنا چاہیے. تو حقیقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کے بعد سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے. یعنی ایک ہی لفظ میں دونوں باتیں اور برمحل ان باتوں کا بیان ہے. باہر نکلتے ہیں، ہم رستہ بھی تو بھول سکتے ہیں، مسافر کہیں بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں، کہیں سے بھٹک کر گھر کا رستہ بھی نہیں ملتا بعض دفعہ. فرمایا اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں بھول جاؤں رستہ یا میں بھلا دیا جاؤں. لیکن یہاں اول طور پر پیش نظر دین کا رستہ ہے اور دین کی باتیں ہیں کہ میں تیری راہ بھول جاؤں یا مجھے تیری راہ سے بھٹکا دیا جائے. او اظلم او اظلم، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. او اجہلا او یجہلا علیہ، یا میں کسی پر جہالت کروں یا مجھ پر کوئی جہالت کی جائے. نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں، کتنے ہیں جنہیں کپڑا پہنتے وقت خدا یاد آتا ہو. کپڑا پہنتے وقت ہم نے تو لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ سیلفریز یاد آتا ہے یا دوسرے سٹور یاد آ جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے لیا اور وہاں سے لیا، سیل سے لیا یا بغیر سیل کے لیا، کیسی ہوشیاریاں اختیار کی، کتنے پیسے بچائے، یہی باتیں سنتے ہیں. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اے میرے اللہ سب ہم تیرے لیے، کیونکہ تو نے مجھے پہنایا ہے. مجھ میں کب طاقت تھی کہ میں اپنے لیے کچھ لباس حاصل کر سکتا، کچھ پہن لیتا. ہر عطا تیری عطا ہے. بس ایک بھی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں جہاں آخری قدرت والے خدا کو یاد نہیں کیا جاتا. اس کے مظاہر سلسلہ بہ سلسلہ ہم تک پہنچتے پہنچتے مظہر اول اس ذات کو بھلا دیتے ہیں جو جس سے تمام مظاہر نکلتے ہیں. رب تو اللہ ہے لیکن یہ ربوبیت مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے، کبھی ماں باپ کے ذریعے، کبھی اپنے مالکوں کے ذریعے، کبھی دوستوں کے ذریعے، کبھی اتفاقاً راہ چلتے بھی دولتیں نصیب ہو جاتی ہیں. مگر یہ وہ آخری چہرہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نظریں ان چہروں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان تمام چہروں سے پار، جیسے ان کا کوئی وجود نہ ہو، اس آخری ہاتھ پر پڑتی ہے جو اول ہاتھ ہے، جو اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے سوا اور کوئی ہاتھ نہیں ہے دینے والا.
تو فرماتے ہیں اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اے میرے اللہ تیرے ہی لیے سب حمد ہے جو تو نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے۔ پھر آئینہ دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے میرے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی میرا اندرونہ بھی پاکیزہ کر خوبصورت بنا دے، میرے اخلاق کو خوبصورت کر دے۔ اب یہ وہ ایک موقع ہے جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری چہرے کی ایک جھلک ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے، ورنہ اتنے منکسر مزاج تھے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اپنے حسن کی بات کریں، لیکن سچے بھی اتنے ہی زیادہ تھے، یہ مشکل تھی۔ اور پھر خدا کی حمد بیان کرنی تھی، وہاں تو سچ بولنا ہی بولنا تھا، چاہے اس سے شرمندگی ہی ہوتی ہو۔ تو اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھا بہت خوبصورت ہے، میں تیرا بے حد ممنون ہوں، اتنا پیارا چہرہ تو نے مجھے عطا کیا، بس میرے خلق کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ وحرم وجہی علی النار، اور میرے چہرے کو آگ پر حرام کر دے۔ یہاں ایک نیا انداز بیان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آگ کو میرے چہرے پر حرام کر دے، میرا چہرہ آگ پر حرام کر دے، آگ کو اجازت نہ ہو کہ اس چہرے کو جلائے۔ بہت ہی زیادہ عظیم الشان کلام ہے، بہت قوت والا کلام ہے۔ کہیں آگ ہو، کوئی آگ ہو، اسے مجال نہ ہو کہ وہ میرے چہرے کو جلا سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایک دفعہ اسی طرح کا الہام ہوا تھا کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے۔ تو یہ وہی مضمون ہے کہ آگ کو اجازت نہ ہو کہ مجھے جلا سکے میرے چہرے کو۔ الحمدللہ الذی سوّا خلقی، بہت ہی قابل تعریف ہے وہ ذات جس نے میری تخلیق کو، میرے وجود کو مناسب بنایا۔ وَأَحْسَنَ صُورَتِي، اور میری صورت کو بھی ایسا خوبصورت بنایا۔ وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي، اور جو کچھ غیروں کو نصیب نہیں ہو سکا حسن کی صورت میں، جو ان کے ہاں بدصورتی ہے، وہ میرے ہاں تو نے حسن رکھ دیا۔ یعنی ہر وہ عضو جہاں مصبر غیر بدصورتی کا حامل ہے کسی بھی قسم کا، وہاں وہی میرا عضو حسین تر ہے۔ یہ جو کلام ہے بہت گہرائی کا کلام ہے، اصدق الصادقین کا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وجود سر تا پا حسین تھا، ورنہ یہ کلام دعا کے وقت نہیں آپ کہہ سکتے تھے، جس کے مقابل پر ہر دوسرے میں کہیں نہ کوئی بدی دکھائی دے گی، مگر یہ وجود ہر سقم، ہر کمزوری سے پاک تھا۔ الحمدللہ الذی سوّا خلقی فعدلہ وصور صورت وجہی فاحسنہا۔ الحمدللہ الذی، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، سوّا خلقی، جس نے میری شکل کو، میری تخلیق کو مناسب اور معزوم بنایا۔ وصور صورت وجہی، اور میرے چہرے کی شکل کو، میرے چہرے کے وجود کو، خد و خال کو بہت ہی متناسب کر دیا، اتنا متوازن ہے کہ کوئی ایک بھی اس کا خد و خال میں سے کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے ٹکراتا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوا ہے۔ فَأَحْسَنَهَا، اور اسے پھر بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ نیا پھل کھانے کی بھی آپ دعا کیا کرتے تھے، بازار میں داخل ہونے کی بھی دعا کیا کرتے تھے، غصے اور طیش سے بچنے کی بھی دعا کیا کرتے تھے، بیمار کو دیکھتے تھے تو اس پر بھی یاد اللہ ہی آتا تھا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی آثار دکھائی دیتے تھے وہ سب اللہ ہی کے آثار تھے۔ بس وہ مضمون جو امرؤ القیس کا میں نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ قفا نب کے من ذکرہ حبیب و منزلی سخت اللوا بین الدخول فہملی، کہ اے میرے دو ساتھیوں ٹھہرو،
ہم اس محبوب کے ذکر سے کچھ رو لیں جس کی منزل پر ہم یہاں ٹھہرے ہیں، اور اس کی منزل کے ذکر سے رو لیں۔ اس منزل کے نشان تو مٹتے چلے جا رہے تھے، اور دن بدن مٹتے مٹتے آخر وہ کلیتاً صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے، مگر خدا کی حسن کے آثار کبھی مٹنے والے نہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے آثار کا حال ہے۔ دیوان حسان بن ثابت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر میں یہ شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کے عشاق کا کیا حال تھا جب ان آثار کو دیکھتے تھے جو محمد رسول اللہ کے آثار تھے۔ جس طرح اللہ کے آثار دیکھتے ہوئے محمد رسول اللہ کے دل کی کیفیت ہوتی تھی، ویسے ہی آپ کے عشاق کی کیفیت آپ کے آثار دیکھ کر ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں تعوبنی لیلم بیسرب آثر وہم اذا ما نبم الناس مسر، اے میرے دوستو، یثرب میں مجھ پر ایک بڑی مشکل رات آئی، وہ مدینہ جس میں میرے محبوب رہا کرتا تھا، اور ساری رات جگائے رکھنے والے غم نے مجھے آ پکڑا، جبکہ سارے لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تعوبنی لیلم بیسرب آثر وہم اذا ما نوم الناس مسر لذکر حبیب حیجت ثم ابرتن صفوہم واسباب البکاء التذکر۔ وہ یاد کیا تھی؟ یہ ایک ایسے پیارے وجود کا غم تھا جس نے میرے آنسو بہا دیے، اور اس رونے کا سبب میرے پیارے کی یاد تھی۔ پھر ایک اور قصیدے میں عرض کرتے ہیں بے طیبہ تھا رسم الرسول و ماہدو مسیرم وقد طاف الرسوم و تحمدو، کہ طیبہ یعنی مدینے میں میرے محبوب کے روشن آثار ہیں، حالانکہ آثار تو مٹ جایا کرتے ہیں، مگر میرے محبوب کے آثار وہ نہیں ہیں جو مٹ جائیں، وہ ہمیشہ روشن سے روشن تر ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس حرمت والے گھر کی آیات و نشانات نہیں مٹتے جس میں نبی ہادی کا مبارک ممبر ہے، جس پر آپ رونق افروز ہوا کرتے تھے، اور واضح اور روشن نشانات ہیں اور باقی ماندہ آثار ہیں۔ آپ کا گھر ہے جس میں آپ کی مسجد تھی، وہاں ایسے کمرے ہیں جن کے درمیان خدا تعالیٰ کی طرف سے نور نازل ہوتا تھا جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی تھی۔ وہاں ایسے آثار ہیں جو بظاہر اگرچہ کچھ بوسیدہ ہو گئے، مگر ان میں موجودہ روشن نشانات نہیں مٹے بلکہ مسلسل نکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں دیکھی اور آپ کی وہ قبر دیکھی جس میں لحد بنانے والے نے آپ کو مٹی میں چھپا دیا۔ بس سب سے زیادہ ذکر کرنے والا وجود جو کائنات میں کبھی پیدا ہوا، جو اپنے رب کی یاد میں مجسم یاد بن گیا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور خود آپ مجسم ذکر بن گئے، اور وہ تمام صفات حسنہ خدا سے آپ نے پا لیں جو ذکروں کو ابدیت بخشتی ہیں، جو ذکریوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرتی ہیں۔ بس صلو علیہ وسلم تسلیما، اے تمام لوگوں جو اللہ کے ذکر کی توفیق پاتے ہو، اس ذکر کے ساتھ سب سے بڑے ذکر کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کر لیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح بھی اس پر درود بھیجا کرو اور رات کو بھی درود بھیجا کرو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا.